حضرت پیر صاحب یہ بیان فرمائیے گا کہ دعا کی قبولیت کے کچھ اوقات بھی متعین کیے گئے ہیں کہ ان اوقات کے اندر دعا جو ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے؟ جی بالکل، یہ آپ کا بہت خوبصورت سوال ہے۔ بالکل، دعا کے جو اوقات ہیں وہ بھی مقرر شدہ ہیں حدیث مبارکہ میں، اور ان کا انداز بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں واضح طور پر ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 55 میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ دعا کرو اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستگی سے۔ اچھا، انداز میں دعا کرو کہ آپ کے آنسو بھی جاری ہوں، اور پھر آہستہ سے بھی دعا کرو، بلند آواز سے بھی دعا کرو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور رہی بات اوقات کی، تو اوقات میں یہ ہے کہ تہجد کے وقت خصوصی طور پر دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح نماز فجر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جمعۃ المبارک میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اس گھڑی کے اندر اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں فرماتا، اور وہ محدثین فرماتے ہیں کہ وہ گھڑی دو میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے، یا تو جمعۃ المبارک کے دو خطبوں کے بیچ والا جو وقت ہے اس میں دعا رد نہیں ہوتی، یا جمعۃ المبارک کے دن عصر سے لے کر مغرب کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو خاص راتیں ہیں، جیسے کہ رمضان المبارک میں ہر رات سحر میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، افطار میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کا جو جمعہ اور شب جمعہ ہے، اور پورے سال میں شب جمعہ میں اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر دعائیں قبول فرماتا ہے۔ بیت اللہ شریف کی زیارت کرتے ہوئے دعا کی جائے قبول ہوتی ہے، والدین کی زیارت کرتے ہوئے دعا قبول ہوتی ہے، علماء کرام، علماء حقہ جو ہیں ان کی زیارت کرتے ہوئے اگر بندہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کو دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے کہ جہاں پر انہوں نے عبادت کی ہے، جیسے کہ غار ہرا ہے، غار ثور ہے، اور مسجد اقصیٰ ہے، مسجد الحرام شریف ہے، مسجد النبوی ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا جب کی جاتی ہے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح جو دعا کے اوقات ہیں ان میں شب قدر ہے، اس کے اندر لیلۃ المعراج ہے، شب برات ہے، یا پھر شب جمعہ ہے، ان راتوں میں، اور یا پھر 9 اور 10 محرم الحرام کے درمیانی شب ہے، اور یہ 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ اور ذی الحج میں جا کر جو ہے وہ یوم النحر سے لے کر عید الاضحیٰ کے تینوں دنوں میں اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول فرماتا ہے، اور چاند رات میں اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول فرماتا ہے، کیونکہ وہ خصوصی عبادت کی رات ہے۔ لہٰذا یہ ایام ہیں، ان میں ہمیں دعا کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور پھر دعا کی قبولیت کی جگہ ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ دیکھو کہ کوئی بے سہارا ہے، جیسے کہ آج کل ملک کی حالات بہت زیادہ جو ہے نا وہ مشکلات کا شکار ہیں، تو آپ جس طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پر آٹے کی بوری رکھ کے غریبوں کے گھر پہنچاتے تھے، اور پھر کنڈی کھڑکا دیتے تھے، سامنے رکھ کے آٹے کی بوری، پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کون ہے۔ اس طرح آج لوگوں کے گھر میں آٹا پہنچا کر ان سے دعا لی جا سکتی ہے، اور لوگوں کو دکھائے بغیر غرباء، مساکین اور مستحقین، ایون سفید پوش مسلمان جو ہیں انسان ہیں، ان کی خدمت جب آپ کرتے ہیں تو اس لمحے جو وہ دعا دیتے ہیں وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ بالکل ٹھیک ہے پیر صاحب، بڑے خوبصورت طریقے سے عیادت کرتے ہیں تو اس لمحے میں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول۔ بالکل صحیح، آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے ایلیبوریٹ فرما دیا کہ دعا کی قبولیت کے اوقات کیا کیا ہیں۔ یقیناً خاص ایام بھی ہیں، خاص مقامات بھی ہیں، ہمیں ان اوقات کے اندر ان خاص مقامات پہ بھی اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اللہ کو تو ہر وقت بھی انسان پکار سکتا ہے، لیکن شریعت نے کچھ دن اور کچھ ٹائم جو ہے وہ بھی مقرر فرما دیے۔